دفن اور جنازے سے متعلق 5 سوالات ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال محمد اصغر صاحب کا ہے جو انہوں نے سہارنپور سے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا جنازے کے ساتھ پیدل چلنا چاہیے یا سواری میں سوار ہو کر بھی جا سکتے ہیں؟ جواب: بہتر تو یہی ہے کہ بلا ضرورت جنازے کے پیچھے سوار ہو کر نہ چلیں بلکہ پیدل چلیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک جنازے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں نکلے تو آپ نے کچھ لوگوں کو سواری پر دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پیدل چل رہے ہیں اور تم سواریوں پر سوار ہو؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بلا ضرورت جنازے کے ساتھ سوار ہو کر چلنا بہتر نہیں، البتہ اگر ضرورت ہو، مثلاً قبرستان کافی دوری پر ہو یا ساتھ جانے والوں میں کچھ لوگ کمزور اور ضعیف العمر ہوں تو اس وقت سواری پر جانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ دوسرا سوال قاری اکرام الدین انصاری نے بجنور سے کیا ہے۔ دریافت کرتے ہیں کہ جنازے کے پیچھے چلتے وقت ہم کیا ذکر کریں؟ جواب: جنازے کے پیچھے خاموشی کے ساتھ چلنا چاہیے اور یہ تصور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک دن مجھے بھی مرنا ہے اور قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینا اور پھر روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ میں نے آخرت کی اب تک کیا تیاری کی ہے؟ اگر کوئی ذکر کرنا چاہے تو آہستہ آواز سے کر سکتا ہے۔ تیسرا سوال محمد امجد صاحب نے دربھنگا سے کیا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ میت کو قبر میں کس طرح اتارا جائے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب: جس کو دفن کیا جانا ہے اگر وہ عورت ہے تو اسے قبر میں اتارتے وقت چاروں طرف سے چادر وغیرہ کے ذریعے پردہ کیا جائے تاکہ نامحرموں کی نگاہ نہ پڑے، اور عورت کے محرم رشتہ دار ہی اسے قبر میں اتاریں۔ نامحرموں کو چاہیے کہ اس جگہ سے ہٹ جائیں، اور اگر قریبی رشتہ دار نہ ہو تو پھر دور کے رشتہ دار ہی صحیح، اور اگر مجبوری ایسی ہو کہ کوئی دور کا رشتہ دار بھی نہ ہو تو پھر بدرجۂ مجبوری اجنبی مرد حضرات بھی عورت کو قبر میں اتار سکتے ہیں، اور اگر وہ مرد ہے تو اس کے دفن کرتے وقت پردہ کرانے کی ضرورت نہیں، نہ اس کے دفن کرنے میں رشتہ داروں کی ضرورت ہے، بلکہ کوئی بھی شخص اس کو قبر میں اتار سکتا ہے۔ میت کو دفن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ قبر میں اتارنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر میت کو قبر میں اتاریں اور اس کو دائیں کروٹ پر اس طرح لٹائیں کہ میت کی کمر قبر کی دیوار سے لگ جائے تاکہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے، یا پھر میت کو چت لٹا کر اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیں اور اس کے کفن کی گرہیں کھول دیں اور قبر پر تختے یا کچی اینٹیں کھڑی کر دیں۔ اگر درمیان میں خالی جگہ رہتی ہے تو اس کو کچے ڈھیلوں یا گارے سے بند کر دیں۔ تختے وغیرہ رکھ کر اگر اوپر سے بوریا یا گھاس وغیرہ ڈال دی جائے تو بھی مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ میت پر بلا وجہ مٹی نہ پڑے کیونکہ اس میں میت کا اکرام زیادہ ہے۔ جب ان تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں تو مٹی ڈالنے والے اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ مٹی ڈالیں۔ پہلی مرتبہ مٹی ڈالتے وقت منہا خلقناکم، دوسری مرتبہ وفیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھیں۔ جب مٹی ڈال چکے تو قبر کھودنے والے کو چاہیے کہ وہ قبر کو اونٹ کی کوہان کی طرح بنائے، اور جب قبر تیار ہو جائے تو اس پر تھوڑا سا پانی ڈال دے تاکہ مٹی جم جائے اور ہوا میں نہ اڑے۔ دفن سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے اور میت کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ چوتھا سوال عبد الباری صاحب نے فراش خانہ دہلی سے کیا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کیا ایک قبر میں کئی لوگوں کو دفن کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: اگر مجبوری اور لاچاری ہو تو ضرورت کی وجہ سے کئی لوگوں کو ایک ساتھ دفن کرنا جائز ہے، مگر اس صورت میں
ہر نعش کے درمیان کچھ فاصلہ کیا جائے، چاہے گھاس پتوں کے ذریعے ہو یا کپڑے وغیرہ کے ذریعے۔ پانچواں سوال حاجی محمد اسلم صاحب نے پورنیہ بہار سے کیا ہے۔ دریافت کرتے ہیں کہ اگر سمندری جہاز یا کشتی وغیرہ میں کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کو کہاں دفن کیا جائے؟ جواب: اگر کنارے تک پہنچنے میں ابھی اتنا وقت لگے گا کہ اس میں نعش کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں میت کو غسل اور کفن دے کر نماز جنازہ پڑھ لی جائے اور اس کے ساتھ کوئی وزنی چیز باندھ کر میت کو سمندر کے حوالے کر دیا جائے تاکہ نعش پانی پر نہ تیرے۔ اور اگر جہاز یا کشتی کے کنارے تک پہنچنے میں نعش کے خراب ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں انتظار کیا جائے گا اور خشکی میں لا کر باقاعدہ تدفین کی جائے گی۔